بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا ہی کے لیے محبت، خدا ہی کے لیے دشمنی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے پسندیدہ ہے؟ کسی نے کہا نماز اور زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے، یعنی خدا ہی کے لیے کسی سے محبت کرنا اور خدا ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حب فی اللہ کا نماز، زکوٰۃ اور جہاد سے زیادہ محبوب ہونا کیسے صحیح ہوگا، جبکہ یہ چیزیں سب عمل سے بہتر ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے گا وہ نبی، ولی اور اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندوں سے محبت کرے گا اور ان لوگوں کی پیروی و فرما برداری بھی ضرور کرے گا، اس لیے کہ محبت کے لیے فرما برداری بہت ضروری ہے۔ اور جو شخص کہ خدا تعالیٰ کے لیے دشمنی کرے گا تو دین کے دشمنوں سے یقیناً دشمنی کرے گا۔ گویا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عملوں اور فرما برداری کا مدار اور جڑ حب للہ اور بغض للہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر سے فرمایا کہ اے ابو ذر، ایمان کی کون سی گرہ زیادہ مضبوط ہے؟ کہا اللہ اور رسول اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپس میں دوستی رکھنا اور کسی کو دشمن سمجھنا۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کیا میں تجھے دین کی وہ جڑ نہ بتا دوں جس کے ذریعے تو دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر لے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا اپنے نے لازم کر لے، اور جب اکیلا رہنا میسر آئے تو جتنا ہو سکے خدا تعالیٰ کی یاد میں اپنی زبان ہلا اور خدا تعالیٰ ہی کے لیے دوستی کر اور اسی کے لیے دشمنی کر۔ غصہ اور گھمنڈ کا بیان۔ حضرت بحث ابن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسا برباد کرتا ہے جس طرح الوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، کون بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا وہ بندہ جو قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے۔ حضرت ابن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا پہناوا اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی گھمنڈ میں داخل ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے، اس لیے آرائش و جمال کی خواہش گھمنڈ نہیں، اور البتہ گھمنڈ حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگوں، تواضع اختیار کرو۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے تواضع کرتا ہے خدا تعالیٰ اسے اونچا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اگر لوگوں کی نظر میں وہ بڑا سمجھا جاتا ہے، اور جو گھمنڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں میں بے عزت رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے، حالانکہ انجام کار
ایک دن وہ لوگوں کی نگاہ میں کتے اور سور سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ ظلم کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کا سبب ہوگا۔ حضرت اوف ابن شورحبیل سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ظالم کو قوت دینے کے لیے اس کا ساتھ دے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایک مسلمان کا کام نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے غریب کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم میں غریب وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ پیسے ہوں نہ سامان۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دراصل غریب وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے، اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھا لیا ہو، کسی کو قتل کیا ہو اور کسی کو مارا ہو، تو اب انہیں خوش کرنے کے لیے اس آدمی کی نیکیاں ان مظلوموں کے بیچ میں بانٹ دی جائیں گی۔ بس اس کی نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد بھی اگر لوگوں کے حق اس پر باقی رہ جائیں گے تو اب حقداروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بندوں پر دو قسم کے حق ہوتے ہیں، اللہ کے حق اور بندوں کے حق۔ ان دونوں کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ان میں بندوں کے حق بہت اہم ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ اپنے کرم سے اگر چاہے تو اپنے حق کو معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حق کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف فرمائے گا جب تک کہ وہ بندے نہ معاف کر دیں کہ جن کے حق اس پر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کے حق ادا کرنے کی جہاں تک ہو سکے کوشش کرے، ورنہ قیامت کے دن سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔ مال وغیرہ کی لالچ کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا دار آدمی کے پاس مال سے بھرے ہوئے 2 جنگل ہوں، جب بھی وہ تیسرے جنگل کی آرزو کرے گا، اور ایسے لالچی آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبہ کی لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ درہم و دینار کے بندے پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور 2 باتیں اس کی جوان ہوتی ہے، مال کی لالچ اور عمر کی زیادتی۔ دنیا کی محبت کا بیان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے، یعنی ایسی محبت جو اللہ و رسول کی محبت پر غالب ہو، تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، فنا ہونے والی چیز یعنی دنیا کو ترک کر باقی رہنے والی چیز یعنی آخرت کو اختیار کر لو۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا خدا تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر برابر بھی وقت یعنی عزت رکھتی تو اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کان کھول کر سن لو، دنیا ملعون ہے اور جو چیزیں اس میں ہیں وہ بھی ملعون ہیں، مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کا جیل خانہ اور کافر کی جنت ہے۔
عمر اور مال کی زیادتی کب نعمت ہے؟ حضرت ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس مومن سے اچھا کوئی نہیں جس نے خدا تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر اور اس کی عبادت و تحلیل کے لیے اسلام میں زیادہ عمر پائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون آدمی بہت اچھا ہے؟ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کی عمر زیادہ ہو اور کام اچھے ہوں۔ پھر پوچھا کہ کون آدمی بہت برا ہے؟ فرمایا وہ آدمی جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کا مال ہرا، رنگین، تر و تازہ اور لذت والا ہے، تو جو آدمی اس کو جائز طریقہ سے حاصل کرے اور جائز کاموں میں خرچ کرے تو ایسا مال بہت اچھا مددگار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اس کے لیے مالدار ہونا کوئی حرج نہیں، اور پرہیزگار آدمی کے لیے جسمانی تندرستی مالداری سے بہتر ہے، اور خوش دلی بھی خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگلے زمانہ میں مال کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل مال مومن کی ڈھال ہے، اور فرمایا اگر یہ مال ہمارے پاس نہ ہوتے تو یہ ظاہر پرست بادشاہ ہمیں لوگوں کو بے عزت سمجھتے، اور فرمایا کہ جس آدمی کے پاس کچھ مال ہو اسے چاہیے کہ اسے ٹھیک سے رکھے، یعنی اس کے بڑھانے کی ترکیب کرے، اس لیے کہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہو جائے گا تو وہی سب سے پہلے اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا، اور فرمایا کہ حلال مال فضول خرچی میں برباد نہیں ہوتا۔ دکھاوے کے لیے کام کرنا۔ حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں جس چیز سے میں بہت ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا چیز ہے؟ فرمایا ریا، یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی لوگوں میں اپنے عمل کا چرچا کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کی ریاکاری کو لوگوں میں مشہور کر دے گا اور اس کو بے عزت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ نے جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھی تو اچھائی کے ساتھ پڑھی، اور جب لوگوں کے سامنے نہیں پڑھی تو بھی اچھائی کے ساتھ پڑھی، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے، یعنی ریاکاری نہیں کرتا ہے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس آدمی نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو کام دکھاوے کے لیے کرے شرک ہے۔ خلاصہ یہ کہ شرک دو طرح کے ہوتے ہیں، جلی اور خفی۔ بت پرستی کرنا کھلم کھلا شرک ہے، یہ شرک جلی ہے، اور ریاکاری جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے عمل کرتا ہے وہ بھی چھپے طور پر بت پرستی کرتا ہے، یعنی یہ شرک خفی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ ہر وہ چیز جو تجھے خدا تعالیٰ سے روکے وہ تیرا بت ہے۔ تصویر کا بیان۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی تصویر بنائے گا
تو خدا تعالیٰ بے شک اسے عذاب دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی بنائی ہوئی تصویر میں جان ڈال دے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اس میں کبھی جان نہیں ڈال سکے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حبشہ کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو وہ لوگ اس کی قبر پر عبادت خانہ بنا لیتے ہیں، پھر اس میں ان نیک لوگوں کی تصویر بناتے ہیں۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی بہت بری مخلوق ہیں۔ آج کل بہت سے جاہل، گنوار، صوفی کہلانے والے اور بزرگان دین سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے حضرت غوث پاک، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت محبوب الہی، حضرت صابر کلیری، حضرت تاج الدین ناگپوری، حضرت حاجی وارث علی شاہ اور دوسرے ولیوں اور بزرگوں کی تصویر اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھتے ہیں۔ یہ ناجائز اور گناہ ہے، اور کچھ لوگ بزرگوں کی تصویر کے سامنے باادب بیٹھ کر ان کا تصور کرتے ہیں۔ یہ بت پرستی کے مثل ہے، بلکہ اسلام میں بت پرستی کا دروازہ کھولنا ہے جو سخت حرام اور ناجائز ہے۔ جلد بازی نہ کرنے کا بیان۔ حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاموں میں جلد بازی نہ کرنا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا کام خوب غور و فکر کے بعد کیا کرو، اگر اس کا انجام اچھا نظر آئے تو کر ڈالو، اور خرابی کا ڈر ہو تو مت کرو۔ حضرت مصعب ابن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرنا ہر چیز میں اچھا ہے، لیکن آخرت کے کام میں دیر کرنا اچھا نہیں۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی بات شرع کے خلاف دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جب کوئی بات شرع کے خلاف دیکھیں اور اس کو نہ مٹائیں تو عنقریب خدا تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ حضرت ابن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی جگہ کوئی گناہ کیا جائے تو جو آدمی وہاں موجود ہو، اگر اسے وہ ناپسند سمجھتا ہو تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو وہاں موجود نہیں، اور جو آدمی وہاں موجود نہ ہو لیکن اس کو پسند کرتا ہو تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو وہاں موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو جو ایسا اور ایسا ہے اس کے رہنے والوں کے ساتھ الٹ دو۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے پروردگار، ان رہنے والوں میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے 1 منٹ بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پھر حکم دیتا ہوں کہ اس پر اور کل رہنے والوں پر شہر کو الٹ دو، اس لیے کہ اس کا چہرہ گناہوں کو دیکھ کر میری خوشی کے لیے 1 منٹ بھی نہیں بدلتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ آنکھ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وائز ہیں جو لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی خود نیک کام نہ کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی آنتیں فوراً پیٹ سے نکل کر آگ میں گر پڑیں گی، پھر وہ انہیں
پیسے گا، یعنی اس کے گرد چکر کاٹے گا، جیسے پنچکی کا گدھا آٹا پیستا ہے۔ تو جہنمی یہ دیکھ کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے فلاں، تیرا کیا حال ہے؟ یعنی یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کیا تو ہم کو نیک کام کرنے اور برے کام سے باز رہنے کا حکم نہیں دیتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں، میں تم کو نیک کام کا حکم دیتا تھا اور خود اس کو نہیں کرتا تھا، اور برے کام سے تم کو روکتا تھا اور خود اس کو کرتا تھا۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دوسروں کو اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا عذاب کا سبب ہے، لیکن یہ عذاب عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اچھی بات کے حکم دینے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے نہیں۔ اس لیے کہ اگر اچھی بات کے کرنے اور برائی سے روکنے کا کام بھی نہیں کرے گا تو دو واجب چھوڑنے کے سبب اور زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ اچھی بات کرنے کا حکم دینا اس بات کے واجب ہونے میں خود حکم دینے والے کا بھی عمل کرنے والا ہونا شرط نہیں، بلکہ بغیر عمل بھی اچھی بات کا حکم دینا جائز ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اچھی بات کا حکم کرنا واجب ہے اور دوسرے کو اچھی بات کا حکم کرنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب چھوٹ جائے تو دوسرے واجب کا چھوڑنا ہرگز جائز نہ ہوگا، اور وہ جو قرآن مجید پارہ 29 میں آیا ہے کہ اس بات کی یوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، اگر اسے اچھی بات کے حکم دینے اور بری بات سے روکنے کے بارے میں مان لیا جائے تو عمل نہ کرنے پر ڈانٹ و پھٹکار ہے، نہ کہ کہنے پر۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ اگر خود بھی عمل کرے تو اچھا ہے، اس لیے کہ ایسے آدمی کا اچھی بات کا حکم کرنا اثر نہیں کرتا جو خود بے عمل ہے۔ کچھ مسئلے۔ اچھی بات کے حکم کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر جانتا ہے کہ نصیحت کو قبول کر لیں گے اور برائی سے رک جائیں گے تو ایسی صورت میں نصیحت کرنا واجب ہے، چپ رہنا جائز نہیں۔ اور اگر جانتا ہے کہ نصیحت کرنے پر لوگ برا بھلا کہیں گے یا مار پیٹ کریں گے جس سے دشمنی پیدا ہوگی تو ان صورتوں میں چپ رہنا افضل ہے، اور اگر مار پیٹ کو صبر کر لے گا تو مجاہد ہے۔ ایسے آدمی کو اچھی بات کے حکم کرنے اور بری بات سے روکنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر جانتا ہے کہ نصیحت قبول نہ کریں گے اور مار پیٹ و گالی گلوچ کا ڈر بھی نہیں ہے تو نصیحت کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس صورت میں نصیحت کرے۔ ایسا ہی فتاوی عالمگیر جلد 5 صفحہ 309 میں ہے۔ برائی دیکھنے والے پر لازم ہے اس سے روکیں، اگرچہ وہ خود اس برائی میں مبتلا ہو، اس لیے کہ شرع نے برائی سے بچنا اور دوسرے کو اس سے روکنا، یہ دونوں باتیں لازم کی ہیں، تو برائی سے نہ بچنے پر روکنے سے چھٹکارا نہیں پائے گا۔ ایسا ہی فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ 309 میں ہے۔ توکل اللہ پر بھروسہ کرنا۔ حضرت عمر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لے اور اپنے سب کاموں کی خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم لوگ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر لو جیسا کہ بھروسے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح روزی دے گا جس طرح چڑیوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینے اور مال کو برباد کر دینے کا نام دنیا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ دنیا چھوڑنا یہ ہے کہ جو کچھ مال و دولت تیرے ہاتھ میں ہے اس پر بھروسہ نہ کر بلکہ اس پر بھروسہ کر جو خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے ہر کام میں بھلائی ہے اور ہر درجہ مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی کا موقع ملے اور اس پر خدا تعالیٰ کا شکر بجا لائے
تو اس میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر کبھی مصیبت پہنچے اور وہ اس پر صبر کرے تو اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نیک بختی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے بھلائی مانگنا چھوڑ دے، اور آدمی کی بدبختی یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو کچھ مقدر فرما دیا ہے وہ اس پر ناراض ہو۔ نرمی، حیا اور اچھی عادت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی نرمی سے محروم کیا جاتا ہے وہ بھلائی سے محروم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان والا جنت میں جائے گا، اور بے حیائی و بےہودگی کی بات کرنے والا برائی کا حصہ ہے، اور برائی والا جہنم میں جائے گا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا کی ساری صورتیں اچھی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان اور حیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہے، تو جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اچھی عادتوں کے پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں میں پورے ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کی عادتیں اچھی ہیں، ہنسنا اور مسکرانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ ان باتوں کو جان لو جنہیں میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو اور کم ہنسو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کھل کر ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کا